علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، یہ آج کی مبارک باسعادت مجلس مکتب کی تعلیمی و تربیتی کارگزاری و کارکردگی پر مبنی کہ ان طلبہ نے دینیات میں، اسلامی معلومات میں، تعلیم و تربیت، اخلاقی زندگی، گھریلو مسائل، حالات حاضرہ، وقت کا تقاضا، سوچ اور فکر، مختلف موضوعات اور مختلف صورتحال پر مشتمل اس مسجد اور یہاں کے مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں نے لیاقت اور اپنی صلاحیت کا یہاں مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے، ان کا انعام ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بچوں کی برکت سے ہو یا ہم سب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دین اور ایمان کی نسبت سے اللہ نے ہم سب کو ایک منسلک کیا ہے، جوڑ رکھا ہے۔ اس پر اللہ کی بے حد حمد، بے حد تعریف اللہ رب العزت۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد القاسمی کی وہ ذات ہے کہ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن، دلی میں بہت ساری مسجدیں ہیں، تقریباً 1300 کچھ مساجد، کچھ مسجدیں دلی میں، وہاں بڑے بڑے امام موجود، مہرولی، دوارکا، اتم نگر، وزیر آباد، مصطفیٰ آباد، پرانی دلی، بہت اوکھلا، بہت سی جگہ۔ جتنے بھی وہاں نمازی ہیں، مصلی ہیں، مقتدی ہیں، وہ اپنے امام کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے امام رام سبیر، ہر نمازی اپنے امام کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر امام نے نماز پڑھا دی اور نماز پڑھا کر کے وہ کمرے اور حجرے میں چلے گئے اور اندر سے ان کا حجرہ کمرہ بند ہو گیا، تو بہت سے ایسے نمازی ہیں، مقتدی ہیں، وہ یہ سوچ کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ سلام پھیرنے کے بعد یا سنت اور نفل پڑھنے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ امام صاحب سے بات کرنی ہے اور کچھ مسئلے معلوم کرنے ہیں۔ نمازیوں کے ذہن میں کچھ مسئلے ہوتے ہیں، اب وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ امام صاحب اوپر ہے یا اپنے حجرے میں ہے، امام صاحب کمرے کے اندر ہے یا امام صاحب کہیں اور چلے گئے۔ بہت سی جگہ یہ معاملہ ہے، بہت سی مسجدوں میں یہ صورتحال ہے۔ لیکن مفتی عبدالواحد صاحب میں خود اپنے اندر یہ دائرہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا وقت کامیاب ہے، نماز پڑھانے کی ذمہ داری اپنے وقت پر ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا وہی اپنے وقت پر ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ محلے دلی کے مختلف علاقوں سے یہاں بچے آ کر کے عربی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عربی اول، عربی دوم، سوم، چہارم، بخاری شریف تک کی تعلیم۔ پچھلے دنوں اس پر پروگرام تھا غالب اکیڈمی میں، غالب اکیڈمی میں پوری دلی سے علماء کرام آئے ہوئے، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے علماء کرام وہاں غالب اکیڈمی میں شامل ہوئے۔ 4 مفتیان کرام یہاں تیار ہوئے۔ یہ دیکھیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ امام ہیں اور آپ ان کو مفتی بنا رہے ہیں، 1 سال کا پورا کورس کراتے ہیں، مفتیان کی مشق کراتے ہیں، سوال جواب کی مشق کراتے ہیں، کتابوں سے آپ نکال کر لائیے تو آپ ان کے لیے بھی ٹائم دیتے ہیں، پڑھانا آسان نہیں ہے۔ پھر ایک عالم تیار کرنا، پھر حافظ بنانا، پھر مکتب دینیات کے بچوں کو تیار کرنا، پھر آپ کے سامنے بچوں کی کارکردگی، لباس ہے، اخلاق ہے، مزاج ہے، تعلیم و تربیت کو مزاج ہے، دینیات ہے، اول دوم سوم درجات کو مکمل کرنا ہے، ان سب پر آپ کی توجہ ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محلے علاقے کے حضرات آپ کے پاس آتے ہیں اور مسئلے معلوم کرتے ہیں، آپ ان کو ہنس کر کے، مسکرا کر کے اور خوش دلی کے ساتھ آپ ان کو جواب دیتے ہیں، کبھی غصہ نہیں دیکھا۔ اتنے کام، اتنے لوگ ہونے کے باوجود بھی تو یہ بہت ساری صلاحیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ایسی خوبیاں عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک آپ ہمارے مفتی عبدالواحد صاحب کو، اور اللہ نے آپ کو یہاں ایک مرکزی مسجد میں تحقیق اور مشہور و معروف یہ مسجد ہے، اور اس مسجد میں اللہ
بہت مبارک ہم اس کے لیے کہیں گے. اور بات بس یہاں بات کہہ کے اپنی بات پوری کروں گا کہ ابھی جو آپ نے قرآن پیش کیا مکالمے اور جو آج کی صورت حال ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ایک آپ نے میسج دیا کہ ہمارے جو لوگ ہیں پروفیسر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لائر ہیں, جسٹس ہیں, انجینئر ہیں, سول انجینئر ہیں, بہت سارے جو آج کے ماڈرن ایجوکیشن کے الگ الگ پروفیشنل کورس ہیں وہ حاصل کیے ہوئے بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں. تو 2 لاکھ کی سیلری ہے, کسی کی 1.5 لاکھ کی سیلری ہے, کسی کی 2.5 لاکھ کی سیلری ہے, کسی کی 70-80 ہزار کی سیلری ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی پروفیسر ہے, تو الگ الگ سب کی سیلری ہے. تو جب لڑکا پڑھ کر کے کامیاب ہو جاتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے, مبارکباد کے قابل. لیکن ماں باپ کے ذہن میں یہ بات کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے, سب کے بات نہیں ہوتی, سب کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ میرا بچہ اس قابل ہے تو لڑکی بھی ایسی ہونی چاہیے جو روزگار والی ہو, نوکری پیشے والی ہو, وہ بھی پیسے کمانے والی ہو. ایک طرف لڑکے کی کمائی کا مسئلہ, دوسری طرف لڑکی کی کمائی کی بات, اور پھر یہ دیکھنا کہ بڑے مالدار گھر میں شادیاں ہو. یہ حقیقت ہے, یہ سچائی ہے جو آپ نے ان کو پیش کرنے کی کوشش کی. سوچ یہ ان کے اگر زبان سے نہ بھی بولیں تو بچولیے ان کو اشارتاً کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے بیٹا ابھی ایک کام کرنا چاہ رہا ہے, ایک کمپنی ڈالنے کا ارادہ ہے, یا ایک نرسنگ ہوم کھولنے کا کلینک کا ارادہ ہے, ایک بڑا ڈپارٹمنٹ بنانا چاہتا ہے, تو اس کے پیچھے تقریباً 2-1.5 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. 50 لاکھ روپے تو ہم نے انتظام کر لیے ہیں, اور اگر شادی کے بعد تھوڑا سارا لگ جائے گا تو پھر اولاد تو آپ کی بھی ہے, یہ بیٹا آپ کا بھی ہے. تو کسی نہ کسی طرح جملے الفاظ کو گھما کر کے یہ بات کہی جاتی ہے تو گویا کہ ہمارے بیٹے کو ہاتھ میں کیش پیسے بھی آتے ہیں. یہ صورت ہے. اب ہمارے لیے ایک بات یہ ہے کہ یہ سماج میں سے جو غریب بچیاں ہیں, غریب والدین ہیں, بیٹی بہت نیک ہے, خوبصورت ہے, خوب سیرت ہے, باخلیقہ ہے, با اخلاق ہے, جب وہ گھر میں کھانا بناتی بھی ہوتی ہے, جب وہ اپنے گھر میں روٹی بناتی بھی ہوتی ہے, گھر میں باورچی خانے میں کچن کے اندر, تو ان کے کان میں آواز آتی ہے کہ ابو امی بات کر رہے ہیں, میرے رشتے کے بارے میں بات چل رہی ہے, تو وہ ایک کان میں اس کی آواز پہنچ جاتی ہے کہ امی نے کہا کہ کیسے ہوگا, پیسے کا انتظام کرنا ہی ہے, وہاں سے رشتے کی بات آ رہی ہے, وہاں سے خبر آ رہی ہے. تو باپ کہتا ہے کہ وہ تو بات صحیح ہے, لیکن وہاں اگر شادی کریں گے تو اتنا خرچہ آئے گا, وہاں کریں گے تو اتنا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے. وہ آواز بیٹی کے کان میں پہنچ جاتی ہے, تو بیٹی روٹی بناتے بناتے صدمے میں آ جاتی ہے کہ میری شادی کو لے کر کے میرے ابو اتنے پریشان ہیں, میرے ابو میری امی اتنی پریشان ہیں. تو وہ کھانا بناتے بناتے وہ صدمے میں آ جاتی ہے, اور امی سے کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا میں جو ہے پلیٹ لے کے جا رہی ہوں, وہ سونے سے نہیں جاتی. کبھی کہتی ہے کہ میں خود کماؤں گی, کبھی یہ سوچ لیتی ہے, فیصلہ کر لیتی ہے, اور کسی سہیلی سے بات کرتی ہے کہ تم میرے لیے کام کی بات کرو, میں بھی 15,000-20,000 روپے مہینے میں بھی کمانا چاہتی ہوں, میرے ابو امی کے پریشانی دیکھی نہیں جاتی. کچھ نہ کچھ وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. یہ بہت ساری صورتحال سامنے ہیں. ایک بزرگ کا ایک واقعہ, ایک بہت بڑا عالم ہے, اب وہ ان کا انتقال ہو گیا, ان سے کسی نے کہا اس عالم سے کہ بہت بڑے کہ آپ کے جو دوست ہیں, ایک مرید ہیں جو آپ سے بہت تعلق رکھتے ہیں, ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں. کسی صاحب نے ذکر کر دیا ان سے, اللہ والے سے, عالم سے, وہ عالم بہت بڑے مقام کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے مرید ہیں, وہ آپ کے معتقد ہیں, لیکن ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ آپ کو چاہتے ہیں کہ میری بیٹی حضرت کے گھر میں چلی جائے, حضرت کے بیٹے سے شادی ہو جائے, لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں وہ. تو کسی اور نے ذکر کیا تو حضرت نے کہا کہ اچھا ان کی تمنا ہے کہ میرے گھر میں شادی کر کے, حضرت وہ کئی بار کہہ چکے, لیکن کہنے کی حضرت سے ہمت نہیں ہو رہی ہے, بس چاہ رہا ہوں میری بیٹی کی شادی حضرت سے بیٹے سے ہو جائے. تو اچھا حضرت نے کہا اچھا. تو فوراً آپ سے تشریف لائے اور گھر آ کر کے آپ نے فوراً آواز لگائی گھر میں, کہاں ہے, کہاں ہے احمد, کہاں ہے, یعنی بیٹے کا نام کچھ اور ہو سکتا ہے. تو ایسے انہوں نے نام آواز لگائی, بیٹے کا نام پکارا, کہاں, بلاؤ سے احمد. تو گھر گئے, بیٹے کو بلا کے کہا کہ وہ گاڑی کا ہے, گاڑی نکالو باہر. وہ گاڑی نکلوائی, گاڑی نکلوا کے چلو بیٹھو اس میں. اپنے بھائی کو ساتھ میں لیا, بیٹے کو بٹھایا اور سیدھے ان کے گھر پہنچ گئے, جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے. تو وہ سیدھے ان کے گھر پہنچ گئے. اب نہ ان کے پاس کوئی فون گیا, نہ کوئی خبر گئی, نہ کوئی ان کو یہ معلوم تھا کہ حضرت ہمارے گھر میں آنے والے ہیں. اور جیسے آپ ان کے گھر پہنچے اور گھر پہنچ کے انہیں معلوم ہوا کہ حضرت آپ ہمارے گھر میں, تو بڑے پریشان ہو کے آپ بغیر اطلاع کے, بغیر
ने सबर किया, हमारे घर आ गए तो हजरत ने उन्होंने बिठाया और बिठा के ये कहा नहीं बैठना नहीं है, बैठने के लिए आए, ऐसा हम अपना बैठने के लिए आए हैं, तुम कहाँ है बिटिया, बेटी कहाँ है, वो जो भी नाम होगा बेटी का उन्होंने कहा है तैयार करो फौरन, अभी है एमएससी लिखा होगा। बड़े हैरान कि अभी लिखा होगा, अदान क्या हो गया, अदान बस बात पूरी कर रहा हूँ। यासीन साहब मौजूद हैं, साहब, तो अब उन्होंने आवाज लगाई कि बिटिया कहाँ है। अब वो क्या बात है कि अभी नहीं कहा होगा, अभी इसी वक्त नहीं कहा होगा। तो अब वो जैसे अब उनके कहने उन्होंने जिक्र तो सोच किया था पहले, अब वो हजरत ने जाते घर में एक आगे निकाह भी होगा, तो वो फौरन घर गए, घर जाकर अपनी बीवी से कहा कि बेटी बेटी वहाँ बर्तन मान ली, इतना ना बेटी को पता है मेरा निकाह होने वाला है, मेरी शादी होने वाली है, इतना उनकी माँ को पता है, अभी फौरन ऐसा करो जो कपड़ा रखा है कपड़े पहनाओ, जोड़े पहनाओ, और हजरत आ गए हैं और अहमद भी साथ में है, हजरत साथ में है और अभी निकाह हो। माँ फिर क्या कह रहे हैं आप, हाँ अभी निकाह हो, हजरत को बेटे को साथ में लेकर अभी निकाह। तो उसी वक्त जो है बेटी सोच रही है, माँ भी सोच रही है नहीं फौरन अभी वहाँ चलाकर फौरन कपड़े पहनाइए, और कोई जोड़ा बनाया तो कपड़े मौजूद थे, उसी कपड़े को पहना करके हजरत ने खुद लिखा पढ़ाया और लिखा पढ़ा के बेटी को साथ लेकर गए, बेटी को साथ में गाड़ी में लेकर गए, और अगले दिन जाके बहुत शानदार उन्होंने हजरत ने बहुत शानदार आलिशान अपना ना कोई सामान, ना कोई जोड़ा, ना दहेज, ना पेड़, डबल पेड़ लाओ, फिर यही डबल ढक्कन वाले फिर लाओ, डबल ढक्कन वाले फिर यही सामान से इतना काम किया। एक मौलाना यहाँ नबी करीम पहाड़गंज में, नबी करीम में उन्होंने मौलाना साहब ने 2 बेटी की शादी करी, तो जब बेटी वाले आए तो बेटी वाले ने ये कहा कि अगर आपने सामान की बात की देने की तो रिश्ता खत्म, अगर सामान देने की बात की तो हम शादी, आप जब वादा करो तो आप एक सामान नहीं देंगे, जब हम निकलते हैं कुछ तो देंगे, बेटी हमारी कुछ देते हैं, बिल्कुल एक सामान नहीं देंगे जब होगी शादी। तो अब जब उन्होंने शादी करी दोनों बेटी, एक चीज नहीं, एक चीज ली नहीं, तो भाई 2 कपड़े का एक चीज नहीं, ऐसी नहीं शादी हो गई। तो हमने उनको बुलाया जुमे के दिन कनाट प्लेस में, मैं वहाँ जुमा में पढ़ाता हूँ कनाट प्लेस में, और जुमे में 17 साल से पढ़ाता हूँ अच्छे। तो मैंने उनको वहाँ बुलाया अपनी मस्जिद में, वहाँ बचकिया रोड में कनाट प्लेस में, और बुला करके हमने शाल मंगाई, और शाल मंगा करके तमाम जुमे में नमाजों के बीच में उनको खड़ा किया, और बहराव के बाद बुलाया तो पूरा मजमा जमा, सारे नमाजी जमा थे, अब बुला करके हमने उनका सम्मान किया, उनके बारे में बताया कि ये वो शख्स है जिन्होंने 2 बेटे की शादी की है, दुकान कपड़े की दुकान है उनकी वहाँ पे, और सब कुछ इनके पास है, अब 2 बेटे की शादी करी है, 1 रुपया एक सामान नहीं लिया, ये मिसाल का है, और दोनों बेटे एक डॉक्टर बड़े आलिम में और दुकानदार है, रोजगार है, कुछ बेहतरीन लड़के काफी दोनों लड़के, ये मिसाल है। हमने पगड़ी बात की ताकि और नमाजों को भी हौसला मिले, इसलिए हमें दोस्तों को मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब ने जो मुकालमे का जो आज ये प्रोग्राम पेश किया है, इसे एक मैसेज देने के लिए, डॉक्टर हो या प्रोफेसर इंजीनियर हो, और आप यकीन जानिए, एक डिग्री में यूसुफ भाई के जमात के साथी हैं, यूसुफ भाई उन्होंने अपनी बहन की बेटी में आंख में थोड़ी सी तकलीफ, उनकी बहन की बेटी में, तो यूसुफ भाई मेरे साथ जवाब नहीं दे सकते, तो भाई यूसुफ डिग्री वाले, तो उनकी जो आंख में उनकी बहन की बेटी को थोड़ी सी तकलीफ थी आंख में, तो यूसुफ भाई ने कहा कि डैड तो गम मत कर, तू ये अफसोस मत करो कि तेरी बेटी की शादी नहीं होनी, तेरी बेटी अपने घर पर आएगी। यूसुफ भाई ने अपने बेटे से शादी करवाई अपने भाई कि ये कपड़े घर में रहे, ये सोच हम लोगों में होनी चाहिए, और हम लोग क्या जो मकसद में जो रोजगार जो रोजी अल्लाह लिखी मिलेगी, हमें मोहताज नहीं होना है। अब ये शादी में ईसाई बन जाओ, यहूदी बन जाओ, दूसरे धर्म कबूल कर लो तो तुम्हें ये नहीं जाएगा, इसलिए जो है ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद, आज मौका नहीं है तो इसलिए बहुत अच्छी अपनी मिसाल पेश की है, बच्चों के जरिए पैगाम दिया गया है, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।